10 ذی الحجہ کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ اس ذہنی الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم قربانی کریں یا نہ کریں، ہمارے اوپر قربانی واجب ہوا یا نہیں ہوا۔ تو قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح قربانی نہ کرنے پر کیا وعید ہے اسے بھی ہمیں جاننا ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ قربانی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس ذہنی الجھن کی وجہ سے کہ کون جانور خریدے گا، کون ذبح کرے گا، تو ٹینشن کی وجہ سے اور چھٹکارا پانی کی وجہ سے وہ رقم صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے صدقہ کر دینا کافی نہیں ہے، قربانی شمار نہیں کی جائے گی آپ۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور وہ سستی اور کاہلی کی بنیاد پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنے اپنے کان کھڑے کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ کن کن جانوروں کی قربانی ہم کر سکتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے 8 قسم کے جانور کا ذکر کیا ہے، 8 جوڑے بیان کیے گئے سورہ انعام کے اندر۔ البتہ جو طبقہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ تو جو چیز اجماع امت سے ثابت ہو اور اس کے اوپر لوگوں کا تعامل بھی ہو تو وہ ایک خود حجت بن جاتا ہے وہ عمل۔ تو غیر مقلدین حضرات یہاں پر جو ہم سے دلائل مانگتے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہے بھینس کی قربانی کرنا، تو ہم ان سے پوچھیں گے پہلے تم اس چیز کا جواب دو کہ انڈے کی قربانی کہاں پہ لکھا ہے، مرغی کی قربانی کہاں پہ لکھا ہے، اس کا پہلے تم ثبوت دو۔ چونکہ غیر مقلدین حضرات انڈے کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، مرغ کی قربانی کو بالاتفاق جائز سمجھتے ہیں، بلکہ فتویٰ تک دے دیا ہے۔ جی ہاں، اس طرح رضا خانی حضرات اگر قربانی کر رہے ہیں تو ان کی قربانی بھی، ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ ہمارا موقف تو یہی ہے، کیونکہ ہم نے جتنے بھی رضا خانی حضرات کو دیکھا ہے تمام کو ہم نے مشرک پایا، شرکی عقیدہ رکھنے والا ہم نے پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، بقرعید کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، چونکہ قربانی کے ایام بہت قریب ہے، تو اس حوالے سے آج ہم آپ کے سامنے بہت سارے سوالات اور اس کے جوابات پیش کریں گے، اور باطل فرقوں کے کیا کیا عقائد ہے اور کیا مسائل ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے قربانی کی فضیلت ہم جان لیتے ہیں تاکہ ہمارے اندر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے۔ قربانی کے متعلق قرآن کریم کے اندر ذکر آیا ہے، حدیث پاک کے اندر بھی ذکر آیا ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور اجماع امت بھی ہے۔ قربانی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس امت میں بھی یہ عمل رائج ہے، طریقہ کار مختلف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قربانی کا عمل خصوصیت کا حامل بن چکا تھا، چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو خواب دکھائے گئے تھے حضرت ابراہیم نے اس کے مطابق عمل کیا اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے امتحان کی کامیابی کے تحت ان کو ہٹا کر وہاں دمبا یا بچڑا وہاں پر رکھ دیا۔ تو اسی کی یاد میں ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قربانی کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان مخصوص جانوروں پر جو اللہ نے ان کو رزق کے طور پر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ انعام کے اندر ہے إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا مرنا تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اس سے بھی قربانی کی اہمیت ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی ایک صاحب نے آپ علیہ السلام سے سوال کر لیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، ہمارے لیے کیا بینیفٹ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جانور کے پورے جسم میں جتنے بال اتنی نیکی۔ اسی طرح فالصوف یا رسول اللہ، انہوں نے پھر عرض کیا کہ اون میں کیا فائدہ ہے ہمارے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اون کے بدلے میں، اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو یہ فضیلت قربانی کی اس سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ 10 ذی الحجہ کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا عمل نہیں ہے یہ۔ انہ لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها، کیونکہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے
اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قربانی کرنا قبول کر لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ یہاں پہ قربانی کا حکم بھی دیا گیا، اس کی فضیلت بھی بتائی گئی۔ اسی طرح قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے جاننا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس ذہنی الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم قربانی کریں یا نہ کریں، ہمارے اوپر قربانی واجب ہوا یا نہیں ہوا۔ تو قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ ویسے بیسک طور پر دیکھا جائے تو قربانی ان لوگوں کے اوپر واجب ہے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جن کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ تو جو شرائط زکوٰۃ کے لیے ہے، جو شرائط صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے ہے، وہی شرائط قربانی کے لیے بھی ہے۔ پہلی چیز انسان جو ہے مسلمان ہو، دوسری چیز انسان آزاد ہو، تیسری چیز انسان صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہو، تو ایسے انسان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ صاحب حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہو۔ اسی طرح قربانی نہ کرنے پر کیا وعید ہے، اسے بھی ہمیں جاننا ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ قربانی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس ذہنی الجھن کی وجہ سے کہ کون جانور خریدے گا، کون ذبح کرے گا، تو وہ ٹینشن کی وجہ سے اور چھٹکارا پانے کی وجہ سے وہ رقم صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، صدقہ کر دینا کافی نہیں ہے، قربانی شمار نہیں کی جائے گی۔ اب چاہے لاکھ روپے صدقہ کر دیں، غریبوں میں بانٹ دیں، تو آپ کی وہ قربانی قابل قبول نہیں ہے، اسے قربانی کا نام نہیں دیا جائے گا، کیونکہ قربانی سے یہاں مطلوب ہے خون بہانا۔ جیسے حدیث پاک کے اندر میں نے آپ کو بتایا فضیلت والے باب میں کہ خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ تو آپ خون بہانے کے بجائے آپ صرف صدقہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی عمل اللہ کے یہاں محبوب بھی نہیں ہے اور مطلوب بھی نہیں ہے، نامقصود ہے۔ تو آپ کو خون بہانا پڑے گا جانور کا، تو وہی قابل قبول ہے۔ اسی طرح جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور وہ سستی اور کاہلی کی بنیاد پر قربانی نہیں کرتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے کان کھڑے کر لیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ کتنی بڑی وعید ہے، یعنی عید کی نماز سے بھی اس شخص کو محروم کر دیا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں 2 رکعت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم اتنے ہی کنجوس ہو اور نیکی کے کام میں اتنے ہی پیچھے رہنے والے ہو، تو بھائی 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے بھی تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ عیدگاہ کے قریب بھی ایسے شخص کو بھٹکنے سے منع کیا گیا ہے، دور کر دیا گیا ہے شخص۔ تو ہم کیوں ایسے کام کریں کہ اللہ کے نبی کی وعید ہمارے اوپر پڑے؟ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہے، انہیں چاہیے کہ فٹافٹ وہ قربانی کے جانور خریدے اور اس کی تیاری کرے۔ اسی طرح قربانی کن کن جانوروں کے اوپر کرنا درست ہے، کن کن جانوروں کی قربانی ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے 8 قسم کے جانور کا ذکر کیا ہے، 8 جوڑے بیان کیے گئے سورہ انعام کے اندر، 8 ازواج، 8 قسم کے جوڑے بیان کیے گئے، 2 بکریوں میں سے، 2 بھیڑوں میں سے، 2 گائیوں میں سے اور 2 اونٹوں میں سے۔ تو یہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ دمبا دمبی بھیڑ آپ لے سکتے ہیں، بکرا بکری آپ کر سکتے ہیں، اسی طرح خسی بکری کی جنس کی مطلب ایک قسم ہے، اسی طرح گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی آپ کر سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ بھینس کا، تو بھینس کے متعلق بھی یہ حکم دیا گیا ہے، علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ آپ بھینس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، چونکہ بھینس کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن کریم کے اندر، بھینس کا کوئی ذکر ہے نہیں کہ اس کی قربانی کرنے پہ یہ فضیلت ہے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ حلال ایک جانور ہے، اور چونکہ شکل و شباہت میں گائے کے مشابہ ہے بالکل۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الجاموس بمنزلۃ البقری، کہ بھینس گائے کے درجے میں ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک کے اندر حضرت امام مالک بن انس مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انما ہی بقر کلھا، یہ بھینس گائے ہی ہے، یعنی گائے کے حکم میں ہے۔ پھر کتاب الاموال کے موقع پر فرمایا الجوامیس والبقر سواء، کہ بھینس اور گائے دونوں برابر سرابر ہے۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق کے اندر امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، کہ بھینس کو گائے کے ساتھ شمار کیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھینس کی قربانی بالاتفاق جائز ہے۔ البتہ جو طبقہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ تو جو چیز اجماع امت سے ثابت ہو اور اس کے اوپر لوگوں کا تعامل بھی ہو، تو وہ ایک خود حجت بن جاتا ہے وہ عمل۔ قرآن و حدیث کے اندر اگر ہمیں نہیں ملا تو ہم اجماع امت کے اندر دیکھیں گے، تو اجماع امت کے اندر یہ بالکل رائج ہے اور ثابت ہے کہ بھینس کی قربانی بالاتفاق جائز ہے۔ تو غیر مقلدین حضرات یہاں پر جو ہم سے دلائل مانگتے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہے بھینس کی قربانی کرنا، تو ہم ان سے پوچھیں گے پہلے تم اس چیز کا جواب دو کہ انڈے کی قربانی کہاں پہ لکھا ہے، مرغی کی قربانی کہاں پہ لکھا ہے، اس کا پہلے تم ثبوت دو۔ چونکہ غیر مقلدین حضرات
انڈے کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، مرغ کی قربانی کو بالاتفاق جائز سمجھتے ہیں، بلکہ فتویٰ تک دے دیا ہے۔ جی ہاں، ہم اگر بھینس کی قربانی کو جائز کہیں، چونکہ وہ شکل و شباہت میں گائے کے درجے پہ، آپ خود دیکھ لیجئے، گائے کو ایک طرف کھڑا کیجیے اور ایک طرف بھینس کو رکھیے، بظاہر رنگ روپ کے علاوہ جسمانی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے اور اسی طرح شکل و شباہت کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف آپ مرغی اور انڈے کو رکھیے اور گائے کو رکھیے، یا پھر جتنے بڑے جانور ہیں ان کو رکھیے، چھوٹے جانور ہیں تو ان میں بظاہر کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو ہمارا پہلا سوال غیر مقلدین حضرات سے یہی ہوگا، پہلے آپ یہ ثابت کیجئے کہ انڈے کی قربانی کہاں سے ثابت ہے، پہلے آپ اس کا جواب دیجئے، پھر ہم آپ کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھائیں گے کہ بھینس کی قربانی کیسے جائز ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ غیر مقلدین حضرات اپنے فتاویٰ کے اندر کیا لکھتے ہیں۔ فتاویٰ ستاریہ جلد دوم صفحہ نمبر 72 کے اندر کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا اور پھر جواب دینے والے نے جواب دیا۔ سوال کیا کیا گیا دیکھیے، سوال کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے اس سال قربانی کا جانور 15-20 روپے سے کم میں ملنا دشوار ہے۔ بندے نے سنا تھا کہ پہلے کسی صحیفے میں یہ مضمون نکل چکا ہے کہ مرغ کی قربانی بھی جائز ہے۔ فرمان نبوی الدین یسرن، فرمان الہی ما جعل علیکم فی الدین من حرج کے عموم کے تحت اگر آپ مرغ کی قربانی جائز سمجھتے ہوں تو بندہ کی تحقیق کرا دیں۔ مطلب یہ سوال کرنے والا یہ سوال کرنا چاہتا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، اتنے روپے میں جانور دستیاب نہیں ہو پا رہے، مل نہیں رہے، تو غریب طبقہ کیا کرے؟ یہ سوال ہے کہ غریب طبقہ کرے کیا، تو قربانی کس طرح سے کرے؟ تو وہ کوئی ایک حیلہ تلاش کر رہے ہیں، کوئی ایک ایسا راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ غریب طبقہ بھی قربانی کر لے اور امیر طبقہ تو کر ہی رہا ہے۔ اسی میں پوچھا گیا، دلیل دے کر پوچھا گیا کہ الدین یسرن، دین میں آسانی ہے۔ تو جب آسانی آپ نے دین کے اندر پیدا کر دیا اپنی طرف سے، تو دین میں آسانی بھی دین کے حساب سے ہے نا، کہ آپ کے حساب سے ہے۔ آپ کی خواہشات کے مطابق آسانی نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر دین کے حساب سے آسانی ہے۔ ورنہ انسان اگر اپنی طرف سے آسانی تلاش کرے گا نا، تو پھر تو اس کو نماز کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھنڈی کا موسم آ جائے، سردی کا موسم آ جائے، تو آپ بلا وضو نماز پڑھیے 5 ٹائم، اور یہ حدیث پیش کیجیے الدین یسرن، پیشاب کر کے پانی بھی مت لیجیے، الدین یسرن، دین میں آسانی ہے، سالوں سال تک نہائیے مت، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ الدین یسرن کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس کے اوپر فرض ہو گئی ہے اسے وہ کام کرنا ہے، اور جو چیز جس کے اوپر فرض نہیں ہے، جیسے غریب طبقہ، تو غریب طبقے کے اوپر قربانی فرض ہی نہیں ہے، واجب ہی نہیں ہے، تو وہ نہ کرے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں الدین یسرن۔ الدین یسرن کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو چیز جس کے اوپر لاگو ہے وہ اس کو انجام دے، جس کے اوپر نہیں ہے وہ اس کو انجام نہ دے۔ آپ نے غلط مطلب نکالا ہے سوال کرنے والے نے۔ اسی طرح جواب دینے والے نے بھی جواب دے دیا، کیا فرمایا؟ شرعن مرغ کی قربانی جائز ہے۔ جواب دیکھ لیجئے، شرعن مرغ کی قربانی جائز ہے۔ کوئی غریب اگر اس مسئلے پر عمل کرے تو اس کو مورد الزام نہ بنانا چاہیے، کیونکہ حضرت بلال اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ سے یہ ثابت ہے، اس میں ایسا لکھا ہے۔ یعنی آپ انڈے کی قربانی کر لو، مرغ کی قربانی کر لو، تو آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا، یعنی آپ کے اوپر سوال نہیں ہونا چاہیے، اعتراض نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ جب قرآن کریم خاموش ہے، حدیث نبوی خاموش ہے، اور آپ نے جو کہا حضرت ابو ہریرہ اور بلال، تو کسی صحیح حدیث کے اندر یہ قربانی کا یہ عمل ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انہوں نے اللہ کے راہ میں یہ عمل پیش کیا ہوگا، لیکن خون بہانے والا جو دن ہے 10 ذی الحجہ، وہ آپ ثابت کریں کہ 10 ذی الحجہ خون بہانے والے دن میں انہوں نے انڈے کی قربانی کی، آپ یہ ثابت کریں۔ چونکہ لفظ قربانی عرف عام میں بہت سارے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ صبح شام محنت کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کی بڑی قربانی ہے، تو کوئی بندہ بہت زیادہ نیک عمل کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑی قربانی ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، تو قربانی کا وہ مطلب بھی لیا جاتا ہے، اور ایک قربانی کا وہ مطلب ہے خون بہانا۔ تو آپ خون بہانے کو ثابت کریں کہ خون بہانے والے دن میں قربانی کی نیت سے انڈے اور مرغی کی قربانی کی ہے، اس چیز کو ثابت کریں، تو چونکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا عمل ہے۔ اور جو غیر مقلدین حضرات دلیل دیتے ہیں صحیح مسلم کی کتاب الجمعہ کی، کہ جمعہ کے فضائل جہاں بیان کیے گئے وہ احادیث پاک کے اندر مرغی کی اور انڈے کا ذکر آیا ہے، تو غیر مقلدین حضرات یہاں سے دلیل پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ انڈے صدقہ کرنے کے متعلق، اور وہاں پہ لفظ ہے اہدی یہدی، لفظ ہے اہدی یہدی، تو وہاں وہ ہدی مراد لیتے ہیں، قربانی مراد لیتے ہیں۔ تو اہدی یہدی کا جو مطلب ہے وہ صدقہ کے معنی میں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم وہاں یہ مراد لیتے ہیں کہ خون بہانے کا ذکر کیا گیا ہے، تو آپ سے سوال کیا جائے گا کہ انڈا میں کون سا خون بہتا ہے؟ انڈے کی جو قربانی آپ لوگ کر رہے ہیں وہاں تو اراقۃ الدم نہیں پایا جاتا، خون بہانا تو پایا نہیں جا رہا ہے، تو آپ نے انڈے کی قربانی کو کیسے جائز کہہ دیا؟ اور دلیل بھی آپ کہاں سے پکڑ رہے ہیں؟ آپ کا یہاں سے دلیل پکڑنا ہی غلط ہے، کیونکہ وہ تو صرف ثواب کی بات کی گئی ہے، تھوڑی اس کے متعلق یہ تھوڑی لکھا جائے گا کہ اس نے قربانی کی ہے۔
تو قربانی بھی 4 پیر والے جانور کی درست ہے، 2 پیر والے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ مرغی یا پرندہ یہ 2 پیر والے ہیں، اور اسی طرح انڈا یہ تو کوئی جانور ہی نہیں ہے۔ اگر اسی طرح دین میں آسانی تلاش کرنے جائیں گے نا تو لوگ جو ہے گھروں کے اندر سیب وغیرہ کاٹ لیں گے، کیلا کاٹ لیں گے اور کہیں گے یہ قربانی ہے، تو یہ دین کا پورا مذاق بن جائے گا، دین کا کھچڑا بن جائے گا۔ اللہ نے خون بہانے کا جو ہے ذکر کیا، قرآن کریم میں ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کے متعلق کہا گیا کہ اللہ کے یہاں نہ قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن کیا پہنچتا ہے؟ انسان کا تقوی، کرنے والے کا تقوی، اس کی نیت کہ وہ لویل ہے یا نہیں، کیا وہ صرف گوشت کھانے کے لیے کر رہا ہے، کیا وہ صرف دکھاوا کے لیے کر رہا ہے کہ محلے والے اس کی تعریف کریں گے۔ تو وہاں بھی 2 چیزوں کا ذکر آیا، خون کا ذکر آیا اور گوشت کا ذکر آیا۔ تو انڈے میں کون سا خون ہوتا ہے اور کون سا گوشت ہوتا ہے، آپ ذرا اس کو ثابت کیجیے۔ فتاوی ستاریہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 40 کے اندر انڈے کے متعلق لکھا گیا ہے کہ انڈے کی قربانی بھی شرعاً جائز ہے، وہ بھی غریب طبقہ کو آفر دیا جا رہا ہے کہ آپ آفر لیجئے، پیکیج دیا جا رہا ہے، آفر دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے بندے یہ شرعی قانون جو ہے نا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہوتے ہیں، یہ آپ کے اپنے خواہشات سے اور اپنی منمانی چوچلے بازی سے ثابت نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اسی طرح قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ غیر مقلدین حضرات چونکہ قربانی کو چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں وہ، لہذا یہ بالکل جائز نہیں ہے اور کسی بھی صحیح حدیث سے قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قربانی کے ایام صرف اور صرف 3 دن ہے، وہ بھی مغرب غروب آفتاب تک، تیسرے دن غروب آفتاب تک ہے۔ اور غیر مقلدین حضرات چونکہ یہ بے لگام حضرات ہیں، نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں، ان کا کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا ان کو ہے نہیں، چونکہ یہ قرآن حدیث لے کر خود بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ میں مسائل کو تلاش کرتے ہیں، اسی لیے آج بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ دیکھیے ہمارے پاس دلیل موجود ہے، سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر فرماتے ہیں کہ فالمعلومات یوم النحر و یومان بعدہ، کہ چند ایام، قربانی کے چند ایام سے مراد کیا ہے؟ ایام معلومات سے مراد یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن۔ اللہ نے کہا کہ چند ایام ہے قربانی کے، تو اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ پہلا دن 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن یعنی 11واں اور 12واں، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ۔ موطا امام مالک کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں النحر یومانی بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن ایک 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن، البتہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی یہاں پر کہ قربانی کے صرف اور صرف 3 دن ہے، چوتھے دن قربانی کرنا جائز نہیں ہے، قربانی آپ کی شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ جو بڑے قسم کے جانور ہیں جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اٹنی ہے، تو ان تمام بڑی قسم کے جانوروں میں 7 افراد بیک وقت شریک ہو سکتے ہیں، شرکت کی گنجائش ہے۔ 7 افراد سے زیادہ کی شرکت کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کوئی اکیلا کرنا چاہے تو اکیلا بھی کر سکتا ہے، اور اگر پارٹنرشپ میں کرنا چاہے تو 7 افراد تک وہ بندے جمع کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو چھوٹے قسم کے جانور ہیں ان میں صرف ایک ہی آدمی شریک ہو سکتا ہے، جیسے بکری ہے، بکرا ہے، خصی ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، تو ان تمام کے اندر ایک ہی آدمی شریک ہو سکتا ہے۔ الشاۃ عن واحد یعنی بکری ایک کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ اچھا، بڑے جانور کے اوپر کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قربانی کی تو گائے اونٹ دونوں میں 7 آدمی شریک ہوئے، 7 آدمی گائے میں اور 7 آدمی اونٹ میں شریک ہوئے۔ پتہ یہ چلا کہ 7 آدمی بڑے جانوروں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ پارٹنرشپ میں کرتے ہیں، تو پارٹنرشپ میں قربانی آپ کیجیے، بڑے جانور ہے اس میں 7 آدمی شریک ہوئیے، لیکن اتنا یاد رکھنا ہے جب گوشت تقسیم کرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت ترازو کے ساتھ تولا جائے گا، ترازو میں وزن کیا جائے گا، پھر پارٹنر آپس میں اس گوشت کو تقسیم کر لیں گے۔ یعنی اگر پورے ایک بڑے جانور میں 100 کلو گوشت نکلتا ہے اور اس میں حصہ لینے والے 2 افراد ہیں تو 50 کلو
ایک آدمی لے لے گا 50 کلو، ایک لے لے گا، ایک ساتھی 50 کلو، ایک ساتھی 50 کلو، تو 100 کلو اس طرح ہو گئے۔ وہ بھی ناپ تول کر وزن کر کے لینا ضروری ہے۔ بغیر وزن کیے اگر آپ لیتے ہیں تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کم والا حصہ اس کے پاس چلا گیا، زیادہ والا حصہ آپ کے پاس آ گیا، تو اس میں ایک پریشانی یہ بھی ہو جاتی ہے انسان کی۔ اسی طرح بسا اوقات جھگڑے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ کسی کو کلیجی گردے پسند ہوتے ہیں بہت زیادہ، وہ سارا کا سارا لینا چاہتا ہے، اور دوسرا ساتھی وہ بھی لینا چاہتا ہے، لیکن آپس میں جھگڑا کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی کوئی اپنا پسندیدہ حصہ گوشت کا وہ زیادہ لے لیتا ہے، یا اپنے رشتہ داروں میں زیادہ اس کو تقسیم کر دیتا ہے، اور دوسرے ساتھی کا گھٹ جاتا ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ آپ دونوں جو بھی حصہ لیں برابر سرابر تقسیم کریں آپس میں۔ آپ نے جتنے کلیجے اور گردے لیے ہیں اتنا آپ کے فریق مخالف کو بھی دینا آپ کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے ٹوٹل 3 حصے کرنے چاہیے، 3 حصے۔ ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ان کے لیے رکھ دیں۔ تو یہ ٹوٹل 3 حصے ہو گئے۔ اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ آپ لوگوں میں سے یا ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ، خاندان کے بہت سارے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ کسی کے والدین نہیں ہیں، کسی کے دادا دادی یا نانا نانی یا چچا وغیرہ نہیں ہے، تو جو رشتہ دار آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا بھی جائز ہے، البتہ ثواب پہنچانے کی نیت سے ہو۔ ثواب پہنچانے کی نیت سے قربانی اگر آپ کر رہے ہیں تو قربانی ان کی طرف سے بھی کرنا جائز ہے۔ اس سے کیا دلیل ہے؟ سنن نبی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت حنش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو 2 دمبا قربانی کرتے ہوئے دیکھا، ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ 2 دمبا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی، اوصانی ان اضحی عنہ، مجھے وصیت یہ کی کہ میں ان کی طرف سے بھی ان کے جانے کے بعد قربانی کرتا رہوں، تو لہٰذا میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ تو جمہور علماء کا بھی یہی مسلک ہے کہ آپ اپنے میت کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں، ان کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، البتہ ان کی طرف سے جو آپ نے قربانی کی ہے ان کا جو حصہ ہوگا وہ پورا کا پورا آپ تقسیم کر دیں گے۔ اسی طرح جو لوگ جانور لانے کے لیے جاتے ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس جانور کو لا رہے ہیں اور اس کو اللہ کے حضور پیش کریں گے تو اس کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے، جانوروں میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ میں بہت مختصر طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں، جانوروں کے اندر اگر عیب ہے تو آپ اس جانور کو نہ خریدیں، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت دیکھنے میں کیوں نہ ہو۔ جانوروں کی اگر سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، جڑ سے کسی نے اس کو اکھاڑ دیا، ایسے جانور کی پھر قربانی درست نہیں ہے۔ اگر پیدائشی نہیں ہے تو آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں ٹھوکر کھانے کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ سینگ اکھڑ گئی تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جانور کانا ہے، اسے آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، یا لنگڑا ہے، اتنا لنگڑا ہے کہ وہ چل کر اپنے قربان گاہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح دم کا تہائی حصے سے بھی زیادہ کٹا ہوا ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہے۔ کان کے تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ جانور بہت زیادہ دبلا ہے، بہت زیادہ پتلا ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی شرعاً درست نہیں ہے۔ تو آپ جانور جب لانے جائیں تو جانوروں کو بہت زیادہ غور سے دیکھیں، صرف اس کے فربا ہونے کو نہ دیکھیں، موٹا تازہ نہ دیکھیں، بلکہ دم چیک کریں، اس کے کان چیک کریں، اس کے سینگ کو چیک کریں، اس کے چلنے پھرنے کو چیک کریں، ایک بار چلا لیا کریں، تب جا کر آپ اس جانور کو خریدیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ صرف فوٹو میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ جانور جو ہے بہت زیادہ موٹا ہے، اس میں گوشت بہت زیادہ ہے، تو گوشت مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، چونکہ حدیث پاک میں آیا انہ لیاتی یوم القیامۃ بقرونھا واشعارھا وازلابھا، یہی جانور قیامت کے دن ہمارے لیے سواری بن کر آئے گا پل صراط پر۔ تو کیسے آئے گا؟ اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تب تو وہ آئے گا نا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہے۔ اور دوسری اور سب سے آخری بات یہ کہ جس دن آپ جانور کو قربانی کر رہے ہیں، جس دن جانور کی قربانی ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کس کے ہاتھوں جانور کو ذبح کروا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی پوائنٹ والی بات ہے کہ ہم نے تمام کام تو بالکل 100% درست کیے ہیں، لیکن ذبح کرتے وقت کسی ایسے شخص نے ذبح کر دیا کہ جو غیر اللہ کی نیاز نظر کردہ ہو، غیر اللہ کو پوجتا ہو، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، یا آج کل کے جتنے بدعتی حضرات ہیں، مشرک قسم کے لوگ ہیں، قبر پجاری لوگ ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کو بندوں میں تقسیم کر چکے ہیں۔ نبی کے متعلق حاضر و ناظر کا ان کا عقیدہ ہے، عالم الغیب کا عقیدہ ہے، تو ایسے شرکیہ عقائد رکھنے والے حضرات سے آپ اپنے جانور کو ذبح نہ کروائیں۔ اگر خدا نخواستہ ان کی زبان پر بجائے بسم اللہ کے غوث کا نام اگر آ گیا تو آپ کا پورا جانور حرام ہو جائے گا، کیونکہ ان کو غیر اللہ کی نظر نیاز بہت زیادہ یہ لوگ کرتے ہیں، نظر و نیاز میں یہ لوگ بہت زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، غوث پاک کے نام پر کھچڑے ڈیگ ان کے نام پہ جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کی عادت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مدعو نہ کریں، بلکہ
سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، ذبح کرے۔ جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اور اگر عورت ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، وہ صاحب نصاب ہے، وہ اگر قربانی کر رہی ہے تو اس کے لیے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اگر کر سکتی ہو تو اپنے ہاتھ سے کرے، خود قربانی کرے۔ دعا پڑھ لیں، دعا آپ کو بہت ساری جگہوں پہ مل جائے گی، یا کسی سے آپ مانگ لیں۔ تو خود کرنا بہت زیادہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ خود سے نہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ کسی دوسرے کو مدعو کر رہے ہیں، کسی صحیح العقیدہ شخص کو مدعو کریں تاکہ آپ کی محنت بیکار نہ جائے۔ اس طرح رضا خانی حضرات اگر قربانی کر رہے ہیں تو ان کی قربانی بھی، ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ ہمارا موقف تو یہی ہے، کیونکہ ہم نے جتنے بھی رضا خانی حضرات کو دیکھا ہے تمام کو ہم نے مشرک پایا ہے، شرکی عقیدہ رکھنے والا ہم نے پایا۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہم نے سمجھا، اس لیے آپ تک یہ سوال اور اس کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔